أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعا صفوان یا جسے دعا القمہ بھی کہا جاتا ہے، یہ صرف کچھ الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل روحانی سفر ہے۔ تو آئیے اس سفر پر ساتھ چلتے ہیں اور اس کے ڈھانچے، اس کے موضوعات اور اس کے گہرے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، کسی دعا کے نام میں آخر کیا رکھا ہوتا ہے؟ دراصل بہت کچھ، کیونکہ اکثر نام کے پیچھے ہی ایک پوری تاریخ چھپی ہوتی ہے، ایک دلچسپ کہانی کہ یہ دعا ہم تک پہنچی کیسے۔ تو جیسا کہ ہم نے بات کی، اس دعا کے دو نام مشہور ہیں، ایک ہے دعائے القمہ اور دوسرا دعائے صفوان۔ اب یہ صرف دو نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں اس دعا کی تاریخ کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں، جنہیں سمجھنا واقعی اہم ہے۔ دیکھیں، زیادہ تر لوگ اسے دعا القمہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ دعا اپنے ایک صحابی صفوان کی موجودگی میں پڑھی تھی، تو اسی نسبت سے اسے دعا صفوان کہنا بھی تاریخی طور پر بالکل درست ہے۔ چلیں اب دعا کے اصل متن میں داخل ہوتے ہیں، اور سب سے پہلی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دعا سیدھی سادی درخواستوں سے شروع نہیں ہوتی، نہیں، اس کا آغاز ہوتا ہے خدا کی شان، اس کی صفات کے ایک بہت ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والے بیان سے۔ سوچیں ذرا، دعا کا آغاز ہی اس احساس سے ہوتا ہے کہ خدا کتنا قریب ہے۔ اے وہ جو مجھ سے، میری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک احساس ہے، ایک بھروسہ ہے کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ کہیں دور نہیں، وہ تو ہمارے اندر ہی بستا ہے۔ اور پھر یہ احساس اور گہرا ہو جاتا ہے جب دعا کہتی ہے، اے وہ جو آنکھوں کی چوری کو اور جو سینے چھپاتے ہیں اسے جانتا ہے۔ مطلب کوئی راز، کوئی چھپی ہوئی بات، کوئی دکھ جو ہم کسی سے کہہ نہیں پاتے، وہ سب جانتا ہے۔ یہ بات ایک طرف تو عاجزی پیدا کرتی ہے اور دوسری طرف بہت بڑا سکون بھی دیتی ہے۔ یہ پہلو تو کمال کا ہے۔ اے وہ جو بار بار اصرار کرنے والوں کے اصرار سے تنگ نہیں آتا۔ ہم انسان تو ایک دو بار کسی سے کچھ مانگیں تو وہ بیزار ہو جاتا ہے، لیکن وہ ذات ایسی ہے جسے ہمارا بار بار مانگنا، گڑگڑانا پسند ہے۔ یہ دعا کرنے والے کو ایک حوصلہ دیتی ہے کہ مانگتے رہو، تمہاری ہر بات سنی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم اس پہلے حصے کو سمیٹیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ یہی کہ خدا سب کچھ جاننے والا، یعنی علیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، بے انتہا صبر والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ صفات دراصل دعا کی بنیاد رکھتی ہیں جس پر آگے کی پوری عمارت کھڑی ہوگی۔ اچھا، خدا کی حمد و ثنا کے بعد دعا ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ یہاں دعا کرنے والا خدا تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ، ایک پل بناتا ہے۔ اور یہ پل کون ہے؟ وہ مقدس ہستیاں جنہیں خدا کے ہاں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ تو یہ شفاعت یا وسیلہ ہے کیا؟ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے خدا کے پیارے بندوں کا واسطہ دے کر اس سے کچھ مانگنا۔ یہ ان ہستیوں کی عظمت کا اقرار ہے جنہیں خود خدا نے بلند مرتبہ دیا، اور ان کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اور دعا میں یہ وسیلہ ایک خاص ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، ان کے بعد خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور پھر ان کے لخت جگر امام حسن اور امام حسین علیہم السلام۔ یہ ایک نورانی سلسلہ ہے جس کے ذریعے دعا کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ خدا کی تعریف اور پھر وسیلے کے بعد اب دعا کا رخ پلٹتا ہے۔ اب بات کائنات کی نہیں بلکہ ایک انسان کی ہو رہی ہے، اس کے اپنے دکھ، اس کی اپنی ضرورتیں، دعا کا وہ حصہ جو سیدھا دل سے نکلتا ہے۔ سب سے پہلے دعا ان مشکلات کی بات کرتی ہے جو ہمیں اندر سے توڑ دیتی ہیں، زندگی کے دکھ، پریشانیاں، وہ بوجھ جو ہم ہر وقت اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہ دعا کا وہ حصہ ہے جہاں انسان اپنا سارا درد خدا کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے، اور یہ التجائیں بہت حقیقی ہیں، جیسے قرض کا بوجھ ختم ہو جائے، غربت اور محتاجی سے پناہ ملے، اور سب سے بڑھ کر کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچت ہو۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہر عام انسان کے دل کی آواز ہیں۔ اندرونی پریشانیوں کے بعد اب دعا کا رخ بیرونی خطروں کی طرف ہوتا ہے۔ وہ دشمن، وہ مخالفین جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں،
یہ دعا کا وہ حصہ ہے جہاں ہم خدا سے تحفظ اور پناہ مانگتے ہیں۔ اس حصے میں جو التجائیں ہیں وہ دشمن سے حفاظت کے لیے ہیں، جیسے اس کی سازشوں سے بچایا جائے، اس کی چالوں کو اسی کی طرف پلٹا دیا جائے۔ دعا میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دشمن کو اس کی اپنی ہی پریشانیوں میں الجھا دیا جائے تاکہ اس کی توجہ دعا کرنے والے سے ہٹ جائے، یہاں تک کہ اس کی حسیات کو بھی دعا کرنے والے کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کی درخواست کی گئی ہے۔ تو اتنی ساری التجاؤں اور درخواستوں کے بعد دعا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ اختتام بہت طاقتور ہے۔ یہ سب کچھ مانگنے کے بعد ایمان اور بھروسے کا ایک حتمی اقرار ہے، اور یہ اقرار ان الفاظ میں کیا جاتا ہے: بے شک تو ہی میرا بھروسہ، میری امید، میری پناہ گاہ، میرا راستہ، میرا ٹھکانہ اور میرا نجات دہندہ ہے۔ گویا سب کچھ کہنے کے بعد آخر میں سارا انحصار، سارا توکل صرف اور صرف ایک ہی ذات پر ہے۔ یہ ہے اس دعا کا نچوڑ۔ تو ہم دیکھتے ہیں دعا کا اختتام کسی مایوسی پر نہیں ہوتا، بلکہ امید، شکر اور اس یقین پر ہوتا ہے کہ یہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ دعا کرنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، بلکہ اس تعلق کو اور مضبوط کر کے لوٹتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ جب چاہے یہاں واپس آ سکتا ہے۔ آخر میں بس ایک سوال کہ کیسے ایک لکھی ہوئی منظم دعا جیسے کہ دعائے صفوان ہر انسان کے دل کی انکہی باتوں، اس کے ذاتی احساسات اور اس کی گہری ترین فریاد کی آواز بن جاتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔